الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسے کہ سو گیا ہے، خود اپنی آنکھیں تو بند کر لیں، ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے۔ حضرات، آج کی یہ محفل جو مجاہد ملت، قائد عالم اسلام اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے روح رواں محترم قاضی حسین احمد کی یاد میں منعقد ہو رہی ہے، تو اس وقت جذبات اور الفاظ یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے کہ کن لفظوں میں، کس ادا سے، کس لہجے میں اپنے اس محبوب قید کا ذکر کیا جائے، اس کی یادوں کو تازہ کیا جائے اور اس کی زندگی کے کس گوشے کو نمایاں کیا جائے۔ بس چند بے ربط سے جملے ایک جذباتی کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قاضی حسین احمد، وہ جو قافلہ حق کا امیر تھا، وہ قاضی، وہ عادل، وہ جو رہنما عظیم تھا، رستہ جس کا جہاد تھا، منزل جس کی انقلاب تھا، وہ جس کا کردار عظیم تھا، وہ جو خود نعرہ تکبیر تھا، کفار کو للکارتا، اسلام کی پہچان تھا، اسلام کی پہچان تھا، وہ قاضی حسین احمد جس کی یادوں کی اوس آج ہمارے دل کے دریچوں پہ پڑتی ہے تو غموں کی آبیاری کرتی ہے، اور ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ میں ابھی جب پنڈال میں آیا، قاضی صاحب کی تصاویر والے بینر دیکھے، سٹیج سجا دیکھا، یہاں بیٹھا، مجھے ابھی بھی یوں لگ رہا تھا شاید یہ جلسہ خود قاضی صاحب کا جلسہ ہے۔ ابھی قاضی صاحب نوجوانوں کے جلوہ میں، نعروں کی للکار میں اس حال میں داخل ہوں گے، اور یہ فضائیں تکبیر کے نعروں سے اور انقلاب کے نعروں سے گونج اٹھیں گی۔ ہم اپنے قائد کا استقبال کریں گے اور وہ یہاں ہمیں ایک نئی زندگی دے گا، زندگی کا ایک مقصد دے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں خواب بن گئیں۔ کتنے ہی جلسے، کتنے ہی پروگرام ایسے جس میں ہم نے قاضی صاحب کا انتظار کیا، جس میں ہم نے قاضی صاحب کا استقبال کیا، جس میں ہم نے قاضی صاحب کے ساتھ نعرے لگائے، جس میں ہم نے قاضی صاحب پر محبتوں کے پھول نچھاور کیے۔ آج سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس مرد مجاہد کی کس کس یاد کو یہاں تازہ کروں۔ اس مختصر وقت میں عصر حاضر کے اس بطل جلیل کی زندگی کے کس کس گوشے کا ذکر کروں۔ ہاں، میں بات جدائی کی کرتا ہوں۔ یہ جو چند بابوں کی تصویریں آپ کے سامنے لگی ہیں، کبھی آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کبھی آپ ان کے کردار کو دیکھیں۔ یہ خوبصورت بابے، یہ کتنے پیارے بابے، یہ عظیم مقصد کی خاطر جینے والے بابے۔ بھلا اتنی بڑی قیادت بھی کبھی کسی قوم کو نصیب ہوئی ہے؟ ہم وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہیں اتنی عظیم قیادت ملی، لیکن آج یہ ہم سے رخصت ہوئے۔ اور قاضی صاحب کا زخم تو ہمیں اس وقت لگا، بقول شاعر کہ پروفیسر غفور احمد کی ہم بھولے نہ تھے ابھی رحلت، اور قاضی حسین احمد بھی ہو گئے یک بیک رخصت۔ ابھی ہمیں تو وہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، وہ 1973 کے قانون کا خالق پروفیسر غفور احمد، وہ کتنی خوبصورت اور پیاری شخصیت، ابھی تو اس کے بچھڑنے کا زخم بھی بھرا نہیں تھا،
کہ قاضی صاحب ہمیں وہ داغ مفارقت دے کر گئے، وہ جدائی دے کر گئے کہ جس جدائی کو سہنا ہمارے لیے بڑا مشکل اور جس خلا کو پر کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ جب محترم خرم مراد مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہوئے تو اس وقت قاضی صاحب نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ تیرے جیسے حسین آنکھوں والے جب آ جاتے ہیں ساحل پر، تیرے جیسے حسین آنکھوں والے جب آ جاتے ہیں ساحل پر تو لہریں بھی شور مچاتی ہیں، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ لیکن میرے مرشد، میرے قائد، میرے امام، آج میں آپ کے لیے کیا کہوں؟ میں وہ لفظ کہاں سے لاؤں جن لفظوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں؟ اقبال کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ تو نے بتلا دی ہے امامت کی حقیقت ہم کو، تو نے بتلا دی ہے امامت کی حقیقت ہم کو، حق نے اس طرح تجھے صاحب اسرار کیا اور تو ہی تھا اپنے زمانے کا امام برحق جس نے ہمیں حاضر و موجود سے بیزار کیا اور موت کے آئینے میں ہم کو دکھا کر رخ دوست جینا کچھ اور بھی ہمارے لیے دشوار کیا، اور دے کے احساس زیاں تو نے لہو گرما دیا، فقر کی سان چڑھا کر ہمیں تلوار کیا، اور قوت ملت بیضا کی امامت تیری جو بھی ساتھ آیا اسے حق کا پرستار کیا۔ لوگوں، کتنے ہی لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو ہم بچھڑتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، عوام سے بھی اور خاص میں سے بھی، لیکن جیسا دل آج اداس ہے شاید پہلے کبھی نہ ہوا ہو، اور کیوں نہ ہو۔ بچھڑنے والا صرف ایک جماعت کا قائد نہیں تھا، بچھڑنے والا صرف پاکستان کے لوگوں کو رہنما نہیں تھا، آج کشمیری اس کے لیے رو رہے ہیں، آج اس لیے روتے ہیں کہ کشمیریوں کے سر کا سایہ چھن گیا، افغان اس لیے آہو بکا ہیں کہ آج ان کا وہ دست و بازو وہ ٹوٹ گیا، آج حماس سے لے کر اخوان المسلمون تک پوری دنیا کی اسلامی تحریکیں افسردہ ہیں، اس لیے کہ آج ان کے سروں کا سائبان چھن گیا۔ اور میں کل ایک تجزیہ کر رہا تھا کہ اسلامی دنیا کی تاریخ میں اگر سب سے بڑا جنازہ کسی شخصیت کا ہوا ہے تو وہ امام احمد بن حنبل کا جنازہ تھا، جس میں 12 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے، اور جب امام احمد بن حنبل کو وقت کے ظالم حکمران کوڑے مارتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا تمہیں یہ اس دن پتہ چلے گا جس دن جنازے اٹھیں گے، میرے جنازے کے ساتھ لوگوں کا کیا والہانہ انداز ہوگا اور کیسے دنیا میری جدائی پر رو رہی ہوگی، اور جب تمہارے جنازے اٹھیں گے کس طرح دنیا تمہارے جان چھوٹنے کی خوشی میں شکر ادا کر رہی ہوگی۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا۔ آج بھی جو لوگ قاضی صاحب کو جانتے اور مانتے ہیں وہ اس بات کو پہچان گئے ہیں کہ آج اگر کوئی عالمگیر جنازہ 5 بر اعظموں میں اگر کسی شخص کے جنازے پڑے گئے ہیں، سینکڑوں ممالک کے اندر بیت المقدس سے لے کر مسجد حرام تک اگر اس کے لیے غیبانہ نماز جنازوں میں لوگوں کی چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی ہیں تو اس لیے ہو رہی ہیں دنیا جانتی ہے کہ دور حاضر کا وہ عظیم سپوت، وہ بطل جلیل، امت مسلمہ کا وہ عظیم رہنما جس نے ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کا ایک بھرپور کردار ادا کیا، جس نے امت کو اکٹھا کیا، اور آج وہ شاہ بلوط بھی ٹوٹ گرا۔ وہ شاہ بلوط جہاں بچے آ کر کھیلتے تھے ان کو کہانی ملتی تھی، جہاں جوان آ کر ٹھہرتے تھے انہیں منزل کی نشانی ملتی تھی، جہاں بوڑھے آتے تھے بہت شوق سے انہیں نئی جوانی ملتی تھی، لیکن آج وہ شاہ بلوط بھی ٹوٹ گرا۔ وہ سراپائے خلوص، وہ سراپائے محبت، وہ محبت جس کے چہرے سے ٹپکتی تھی بھلا کیسے بھلائی جا سکتی ہے؟ اور حضرات،
ہم تحریک کے نوجوانوں نے تو اس کے ساتھ ایک رومانس کیا تھا، ہم نے تو محبتوں اور جذبوں کو اس بلندی پر لے گئے تھے، کسی اجتماع میں، کسی ریلی میں، کسی مارچ میں، کسی جلوس میں، کسی دھرنے میں اس کے حسین اور خوبصورت مکھڑے کا ابھرنا اور بس اس کی ایک جھلک، اس کے بعد ہماری دنیا ہی بدل جاتی، ہم اپنے ہوش کھو بیٹھتے، جذبات پر قابو نہ رہتے، اچھل اچھل کر اور گلا پھاڑ پھاڑ کر فلک شگاف نعرے بلند ہوتے، ہم بیٹے کس کے؟ قاضی کے، ہم ساتھ جئیں گے قاضی کے، ہم ساتھ مریں گے قاضی کے، یہ دیوانے کس کے، یہ فردانے کس کے، نہ جانے وہ کیا کیفیت ہوتی تھی، میں نہیں جانتا اس وقت ہمیں کیا ہو جاتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہمارے جسم کے اندر جذبوں کی بجلیاں دوڑتی تھی، ہم اپنے ہوش کھو بیٹھتے تھے، ہم دیوانے ہو جاتے تھے، اور بس ایک ہی عزم ہوتا تھا، یہ شخص اشارہ کرے دین حق کی خاطر اس کے اشارے پر اپنی گردنوں کو قربان کر دیں، یہ شخص اشارہ کرے اس کے اشارے پر ہم حکومتوں کے تختوں کو الٹ دیں، یہ شخص اشارہ کرے ہم ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں، یہ شخص اشارہ کرے ہم گولیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں۔ آج وہ جذبات نظر آپ کہاں ملیں گے؟ اب وہ مناظر کہاں دیکھیں گے؟ ہم بیٹے کس کے؟ قاضی کے، اب وہ نعرے کہاں لگیں گے؟ وہ دست و بازو قاضی کے، اب وہ یادیں ہم کہاں زندہ کریں گے اور ساتھ مریں گے قاضی کے۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ قاضی صاحب آپ اپنے اتنے بیٹوں کو چھوڑ کر تنہا دنیا سے چلے گئے، یہ تو نظام فطرت ہے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں قاضی صاحب ہمیں آپ کی ذات سے محبت تھی تو صرف دین حق کے لیے، آپ سے محبت تھی تو اس لیے آپ اسلامی انقلاب کا نعرہ لگاتے تھے، آپ سے محبت تھی تو اس لیے آپ اس ملک کے اندر مدینہ کی اسلامی ریاست کو پھر سے لانا چاہتے تھے، آپ سے پیار آپ کے نظریے سے پیار تھا، آپ سے پیار آپ کی سوچ سے پیار تھا، آپ سے پیار آپ کے مشن سے پیار تھا، آپ سے محبت آپ کے مشن سے محبت تھی۔ وہ مشن نہیں مرا، وہ جذبہ نہیں مرا، وہ جنون ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی ہے، اور آج تحریک اسلامی کے کارکن آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں ہم قاضی حسین احمد بنیں گے۔ قاضی صاحب جس زندگی کی راہ پہ آپ چلے ہم اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے، قاضی صاحب آپ کے دکھائے ہوئے رستے کو جس پہ انگلی پکڑ کر آپ نے ہمیں چلایا وہ منزل ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی، جئیں گے اسلامی انقلاب کے لیے، مریں گے تو اسلامی انقلاب کے لیے۔ ہاں آپ کی رفاقت سے جدائی کا غم اپنی جگہ، لیکن ہم تو اپنے رب سے بھی یہ وعدہ کر کے آئے ہیں ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ لیکن ایک بات تو ہے، دنیا میں بہت سارے لیڈر بھی ہوتے ہیں، قائد بھی ہوتے ہیں، لیکن جو محبت شاید قاضی صاحب کو ملی ہے نوجوانوں کی طرف سے، طلبہ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، ان کے ہم عمر بزرگوں کی طرف سے، شاید وہ محبت کسی اور شخص کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ لوگوں، تدبر، حوصلے، استقامت کا وہ پہاڑ آج ٹوٹ گیا، ہم سے جدا ہو گیا، اور اس موقع پر میں یہی کہہ سکتا ہوں، اے اللہ جس طرح اس دنیا میں تیرے بندوں نے تیرے اس بندے کو بے پناہ محبت دی، اے اللہ آج جنت الفردوس میں بھی اسے انہی محبتوں سے سرفراز فرما۔ اور میرا یقین ہے کہ قاضی صاحب جب جنت میں گئے ہوں گے تو جنت میں ہزاروں کشمیر کے شہداء جو قاضی صاحب کی لبیک پہ اپنے رب کے لیے جان دے گئے، جب قاضی صاحب جنت میں گئے ہوں گے ہزاروں افغانستان کے شہداء، جمعیت کے شہداء، جماعت کے شہداء، اور اس سے پہلے رخصت ہونے والے تحریک اسلامی کے رہیوں نے وہاں بھی قاضی صاحب کا یوں ہی استقبال کیا ہوگا، جھوم جھوم کر انہیں جنت میں ویلکم کہا ہوگا، اور جنت میں رونق لگی ہوگی۔ یہ ہمارے پیارے بابے، یہ ہمارے خوبصورت بابے، یہ سید مودودی کی شکل میں، یہ میاں طفیل محمد کی شکل میں، پروفیسر غفور احمد کی شکل میں، ڈاکٹر نذیر احمد کی شکل میں، مولانا جان محمد عباسی کی شکل میں، اور خرم جاں مراد کی شکل میں آج انہیں استقبال کے لیے
انہیں ویلکم کہنے کے لیے جنت میں پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہوں گے۔ میرے دوستو، قاضی حسین احمد کا جب نام آتا ہے تو اس کے ساتھ اسلامی انقلاب، جد و جہد، کاروان، تحریک، امید اور بھرپور زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ اور انور مسعود نے قاضی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے، تیری زندگی تھی درس راستی شفاف اس قدر کہ سویرا کہیں اسے، ایک بے مثال دین و سیاست کا امتزاج، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، نہ ڈرتا تھا کسی نمرود سے جو، وہ قاضی اپنا میر کارواں تھا، براہیمی طریقہ چن لیا تھا، وہی اس کی منزل کا نشاں تھا۔ میں نے اسلام آباد کی سڑکوں پر قاضی حسین احمد کو لاٹھیاں کھاتے ہوئے دیکھا، میں نے لاہور کے مال روڈ پر انقلاب کی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے دیکھا، کراچی میں شہیدوں کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور اسیران واجپائی کے دوران آنسو گیس کی شدید شیلنگ میں سینہ تان کے کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے افغانستان کے محاذوں پر بھی دیکھا، میں نے اسے کشمیر کے پہاڑوں پر بھی دیکھا، دعوت و محبت کا کارواں لے کر نکلنے والا اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانے والا، جس نے تحریک کے پرچم کو ایک ایک بستی میں لہرایا۔ اور آج مینار پاکستان بھی گواہ ہے، فیصل مسجد کے مینار بھی گواہ ہیں، کرتبہ کے صحرا بھی گواہ ہیں، عزا خیل کے اشجار بھی گواہ ہیں، لاہور کا مال روڈ بھی گواہ ہے، کراچی کی شاہراہیں بھی گواہ ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ شکر گڑھ کے قصبات سے لے کر کوئٹہ کے دروں تک کہاں کہاں اس نے حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے لاکھوں کا جم غفیر جمع نہیں کیا۔ اور جب اس کا جنازہ اس کے شہر سے اٹھا، اور وہ موٹر وے گراؤنڈ جو جلسہ اسلامی انقلاب کا نقیب بھی تھا، پھر مجھے وہی بات یاد آئی، جلوسوں کی صورت وہ گزرا جہاں سے، انہی رستوں اس کا جنازہ اٹھا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی اور پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا۔ میں نے اسے پابند سلاسل بھی دیکھا، میں نے اسے سرے دار بھی دیکھا، میں نے اسے ملی یکجہتی کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا، اور میں نے سکوت ڈھاکہ اور فلسطین کے مسئلے پر اسے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بھی دیکھا۔ شباب ملی اور جمعیت کے نوجوانوں کے ماتھوں کو اپنے شفیق ہونٹوں سے چومتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے اسے کس کس روپ میں دیکھا، وہ کیا شخص تھا، کیا تھے، کیا کر گیا، آج ہم میں نہیں ہے۔ آج وہ شخص رخصت ہوا، لیکن وہ جذبے، وہ ولولے، وہ سفر، وہ تحرک آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تم ہمیں چھوڑ کر جاتے ہو تو بے شک جاؤ، جسد خاکی کی فرقت کو تو ہم مانیں گے، لیکن ایک رشتہ اور بھی تو ہے، اے جان جہاں دل کی دنیا سے نکل جاؤ تو ہم مانیں گے۔ آج کے